الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمامی احباب نہایت ہی ذوق و شوق محبت و الفت کے ساتھ آقا دو جہاں سید سرورہ قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. قرآن مجید برہان رشید سورۃ الانفال کے 8ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ 10ویں پارے کا 4تھا رکوع ہے. اس رکوع کی ابتدائی آیت میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے. اس آیت مبارکہ کا جو ماقبل سے تعلق ہے وہ یہ ہے، گزشتہ دروس میں آپ نے سماعت کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کا بالتفصیل تذکرہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، انہیں مال غنیمت عطا فرمایا. سورۃ الانفال کے شروع میں اسی مال غنیمت کا ذکر ہے اور وسط درمیان میں سورت کے اس مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو عرب کا مزاج تھا اس میں کسی قسم کا کوئی نظم کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، بلکہ جس کے ہاتھ جو مال لگا وہ اس کا کہلایا. یہ پہلی مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی کفار کے ساتھ، بہت بڑا معرکہ ہوا تھا. تو اب بھی گزشتہ روایات کے مطابق لوگ یہ سمجھے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہی اس کا مالک ہے. تو اس نظم کو، اس سابقہ روایت کو توڑا گیا اور باقاعدہ غنیمت کی تقسیم کے احکامات اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے. وہ آپ نے سماعت کیے. 70 سرداران قریش وہ قید ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ 1000 کا لشکر آیا تھا تو بہت سارے ایسے بھی تھے جو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، وہ نکل گئے بچ کر. تو جو نکلے ہیں، جو بھاگ گئے،
وہ اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کا ذکر ہے جو اس غزوے سے، اس مارکے سے نکل گئے، بھاگ گئے، نہ قید ہوئے، نہ جانی انہیں کوئی نقصان پہنچا، نہ زخم پہنچا، بس وہ کفار کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے شرکت کی تھی اور مسلمانوں کے مقابل تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کرتے، وہ اللہ کی گرفت میں ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا جائے گا کہ ان قریب ایسے لوگوں کو بھی رسوا کیا جائے گا۔ اب چونکہ مسلمان کامیاب ہوئے، انہیں فتح ملی، فتح کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا، اس سے پہلے براہ راست کفار کے ساتھ اتنا بڑا مارکہ نہیں ہوا، اتنا بڑا غزوہ نہیں ہوا، تو جیسی تیاری مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی ساز و سامان کے اعتبار سے ویسی نہیں تھی، اور تلواریں بہت کم تعداد میں تھیں، گھوڑے بہت کم تعداد میں تھے، افرادی قوت۔ تو اب آئندہ کے لیے لائے عمل دیا جا رہا ہے ان آیات مقدسہ میں، اور پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے لیے تیار رکھو۔ اعدوا لہم، اعداد کے معنی ہوتے ہیں تیاری کے، ان کے لیے تیار رکھو ما استطعتم، جو تم سے بن پڑے، حتی الامکان، جتنی تمہارے اندر قدرت ہے، حتی المقدور، جتنی تم تیاری کر سکتے ہو وہ تم تیاری کرو، من قوت، قوت سے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کی تفسیر خود ارشاد فرمائی۔ قوت سے مراد تیر اندازی ہے، یعنی وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، یعنی گھوڑوں کے ذریعے سے تیاری رکھو، تیروں کے ذریعے سے تیاری رکھو۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ آئندہ کے لیے مسلمانوں کی پہلے سے اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ افرادی قوت کثرت سے ان کے پاس گھوڑے موجود ہوں، اسلحہ ان کے پاس موجود ہو۔ تو اس دور میں جو اسلحہ ہوا کرتا تھا وہ تلوار ہے، وہ نیزہ ہے اور وہ تیر ہیں، تو اس کی تیاری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ارشاد فرمایا، اور یہ حکم صرف اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو ہر قسم کے محاذ سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رکھیں۔ آج بھی جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، جو ہمارے پاس جدید اسلحے موجود ہیں، جو ہمارے پاس جدید میزائل موجود ہیں، وہ آج کے دور کے اعتبار سے اسی آیت مقدسہ کے حکم میں آتے ہیں۔ اگرچہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن اس تیاری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ 57-58 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو یہ شرف بخشا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے۔ تو اب پاکستان کی ذمہ داری تمام اسلامی ممالک کے اعتبار سے اس اعتبار سے ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو اگر کوئی کافر دوسرے مسلمان کو، جس کا تعلق دوسرے ملک سے ہو، کشمیر سے ہو، فلسطین سے ہو، عراق سے ہو، اگر وہ آنکھیں دکھاتا ہے یا اس مسلمان پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، اسے کچلنا چاہتا ہے، تو پاکستان کے مسلمانوں کی عزر شرع قرآن کی روح سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر پاکستانی مسلمان جو حکمران ہیں وہ ان کا ساتھ دیں، اور اس اسلحے کے زور پر ان لوگوں کو ڈرائیں جو دھمکانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو۔ آگے ارشاد فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ، کہ ان اسلحوں سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ، انہیں ڈراؤ۔ کون؟ عدو اللہ، جو اللہ کے دشمن ہیں، وعدوکم، اور تمہارے دشمن ہیں،
یہ جو تیاری ہوگی ساز و سامان کی، تیروں کی، تلواروں کی، گھوڑوں کی، اور آج کے دور میں میزائلز ہوں گے، جدید اسلحہ ہوگا، اگرچہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن اس کے ذریعے سے دیگر جو دشمنان اسلام ہیں، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، پھر ان کی جرت نہیں ہوگی، ان کے اندر جسارت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ کسی مسلمان کو آنکھ دکھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان اسلحوں کے ذریعے سے ترہبون بہ عدو اللہ، ان کے ذریعے سے ان کے دلوں میں تم دھاک بٹھاؤ، وعدوکم، جو اللہ کے دشمن ہیں، وعدوکم، اور تمہارے دشمن ہیں، وآخرین من دونہم، اور ان کے سوا کچھ اور لوگ ہیں جن کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ۔ وآخرین سے مراد مفسرین فرماتے ہیں منافقین ہیں، جو بظاہر تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری صفوں میں ہیں، تمہاری آستین کے سانپ بن کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ دشمن ہے جو براہ راست اس کی دشمنی ظاہر ہے، کافر ملک ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہارے اندر موجود ہیں۔ اس دور میں بھی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں منافقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور آج کے دور میں بھی پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، جنہیں ہم لبرل سے تعبیر کرتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے براہ راست مخالف بات کرتے ہیں، تو انہیں تعبیر کیا جاتا ہے منافقین سے، دشمنوں سے، جو خیر خواہ نہیں ہوتے۔ تو ایک تو ان اسلحوں کے ذریعے سے تم نے اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا ہے، اپنے دشمنوں کو ڈرانا ہے، اور وہ لوگ بھی ڈریں گے ضمن میں جو دوسرے ہیں، وآخرین من دونہم، جو ان کے سوا ہیں، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، ظاہر سی بات ہے، غزوہ بدر ہوا، غنیمت ملی، اور اب آئندہ کے لیے تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، تو تیاری بغیر پیسوں کے ہوتی ہے؟ بغیر پیسوں کے گھوڑے خریدے جا سکتے، اسلحہ بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اب ترغیب دی گئی ہے آئندہ کی تیاری کے لیے، تلواروں کی خریداری کے لیے، نیزوں کی خریداری کے لیے، گھوڑوں کی خریداری کے لیے، اور ان کی کثرت کرنے کے لیے۔ تو اس میں مسلمانوں کا بظاہر مال خرچ ہوگا، اور وہ مال مسلمانوں کے پاس سے جاتا ہوا معلوم ہوگا، لیکن در حقیقت یہ مال خرچ ہو رہا ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو جو تم خرچ کرو، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تمہیں پورا دیا جائے گا، اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ بندہ اخراجات کرتا ہے، اپنے اوپر کرتا ہے، گھر والوں پر کرتا ہے، جہاں مصرف ہوتا ہے وہاں پر وہ خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے، اس مصرف کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یوفی الیکم، تمہیں پورا دیا جائے گا۔ اس کی برکت یہ ہوگی، بظاہر تم دیکھو گے تمہارے پاس سے مال جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر آپ دے رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اب آپ کی عقل کا اعتبار نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کا اعتبار نہیں ہے، بظاہر وہ مال جاتا ہوا معلوم ہو رہا ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ حضور کے فرمان کا اعتبار ہے۔ حضور نے فرما دیا تو حضور کی بات حق ہے، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، حضور کی بات میں فرق نہیں آ سکتا، تو اور حضور نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے کے اندر اعتماد ہو، بندے کے اندر توکل ہو، اس کا اعتقاد پختہ ہو، پھر وہ خود دیکھے گا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ اسے مال بھی عطا فرما دے گا اور اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اجر دنیا میں بھی ملے گا اور یہ اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ تو یہ جو مسلمانوں نے خرچ کرنا تھا، تو اس سے متعلق فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہیں پورا دیا جائے گا۔
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم گھاٹے میں نہ رہو گے بلکہ پورا پورا مال تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب یہ جو قریش تھے، جو سرداران قریش تھے جنہیں قید کیا گیا اور کچھ لوگ بھاگ گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قریش اگر صلح کی طرف مائل ہوں، یعنی جو قبیلہ ہے جن کے ساتھ جنگ ہوئی، اگر یہ صلح کرنا چاہیں، اگر یہ معاہدہ کرنا چاہیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھکیں، یعنی اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو پھر آپ ان سے صلح کر لیں۔ اس بات کا خوف نہ کریں کہ آیا یہ بظاہر صلح کر رہے ہیں، دل سے صلح نہیں کر رہے، دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جو خیالات دل پر وارد ہوتے ہیں، ان خیالات کی فکر نہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کریں اللہ پر۔ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، صلح کے لیے جھک رہے ہیں، تو آپ بھی جھک جائیں۔ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ معاہدہ، عہد و پیمان کر لیں، اور پھر بھروسہ کس کی ذات پر کرنا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں، دھوکہ دینا چاہیں، جو خیالات آپ کے دل پر آئے اور وارد ہوئے کہ یہ صلح تو بظاہر کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ارادہ کریں ان یخدعوک، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، تب بھی پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، جب آپ کا توکل رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو پھر ان کے دھوکے اور ان کے فریب سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا، جس نے تمہاری تائید کی، مدد کی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ذریعے۔ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو نازل کیا، آپ نے سماعت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے، قابل توجہ نقطہ ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ذریعے سے آپ کی تائید فرمائی، آپ کی مدد کی۔ تو مومنین سے مراد وہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسے صحابہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر ایسا پہرا دیا کہ حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے خون کو بہانے میں ایک لمحہ بھی دریغ نہیں کیا۔ ایک تو اصحاب تھے جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے، دیگر انبیاء کے اصحاب بھی ہوئے، لیکن وہ اصحاب ایسے نہیں تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، دین کی نصرت و حمایت کے لیے نکلنے کا کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، فَقَاتِلَا، آپ دونوں لڑیں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا تو یہ قول موجود ہے قرآن پاک میں، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ لڑیں، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یہ اصحاب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے اصحاب عطا فرمائے۔ مقام صفرا پر جب حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا جنگ سے متعلق، غزوے سے متعلق، تو کئی اصحاب کی رائے سامنے آئی جن میں مہاجرین تھے بکثرت، لیکن نبی پاک علیہ السلام بار بار مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ تو پھر انصار اس بات کو سمجھ گئے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے سخن ہماری جانب ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے جتنے بھی 8 مارکے ہوئے ہیں جو حضور نے، وہ چھوٹے چھوٹے حضور نے مہمات پر بھیجا ہے، صحابہ کو ان میں انصار کو شامل نہیں کیا۔
بلکہ مہاجرین ہی کو شامل کیا ہے، اس لیے کہ جو مہاجر تھے جو مکے سے آئے وہ نسبی اعتبار سے بھی نسلی طور پر بھی وہ جنگجو تھے، وہ فن جانتے تھے جنگ کا، وہ کردار جانتے تھے، وہ اس مہارت سے آشنا تھے کہ وہ جنگ کر سکتے تھے۔ انصار جو تھے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے مدینے میں، اور وہ جنگ کی صلاحیتوں سے اتنے برابر نہیں تھے۔ لیکن اب جو موقع آیا ہے بدر کا، تو اس میں جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ طلب کیا ہے صحابہ سے، مہاجرین سے بھی انصار سے بھی، تو مہاجرین کا معاملہ تو حضور کے سامنے واضح تھا، یہ حضرات جنگجو ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیعت عقبہ اولیٰ ہے ثانیہ ہے، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ مدینے پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں پر کوئی اگر حملہ کرتا ہے تو مدینے سے باہر جا کر لڑائی ہوگی، آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ دیں یا نہ دیں، ہاں مدینے پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے جو مقابل آئیں گے کفار، آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن جو ہمارے مقابل آئیں گے آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جنہوں نے ساتھ دیا پھر انہیں شہر بدر کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو قبائل ہوئے بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سارے نکلے اس وجہ سے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مقابل آئے تھے کفار، انہوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے ان کفار کا ساتھ دیا، عہد شکنی کی، اس وجہ سے قانونی لحاظ سے انہیں شہر سے بدر کر دیا گیا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا روح سخن تو انصار کی جانب تھا، تو پھر صحابہ کرام انصار میں سے کھڑے ہوئے، صحابہ نے پھر ایسی تقریریں کی ولولہ انگیز، حضور وہ بات تو اس وقت کی تھی جب ہم ایمان نہیں لائے تھے، اب تو ہم ایمان لے آئے، ہمارے والدین آپ پر قربان، ہمارے بال بچے آپ پر قربان۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیم الشان تقریر کی اس موقع پر، اور فرمایا حضور اگر آپ گھوڑے سمندروں میں ڈالیں گے ہم آپ کے ساتھ گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، نہروں میں ڈالیں گے آپ کے ساتھ، حضور جہاں آپ حکم ارشاد فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک صحابی نے غالباً حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آپ ہمیں اصحاب موسیٰ کی طرح نہ سمجھیں، بلکہ ہم آپ کے اصحاب ہیں، آپ کی ناموس پر ہم پہرا دیں گے، اور اس انداز میں دیں گے جہاں حضور ضرورت ہوگی دین کو اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنی جانوں کے بھی نذرانے پیش کرنا پڑے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس قسم کے الفاظ اور تقاریر صحابہ نے جب کی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمودار ہوئے۔ تو ایسے اصحاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، هو الذی ایدک بنصرہ، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا، وبالمؤمنین، اور مومنین کے ذریعے، والف بین قلوبہم، اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اوس خزرج، اس سے پہلے جب حضور کی بعثت نہیں ہوئی، حضور مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ صدیوں پرانے دشمن تھے، اور بڑی معمولی باتوں پر ان پر لڑائی ہوتی، اور وہ لڑائی، وہ جھگڑے کئی سال تک جاری رہتے۔ ایک معمولی سی بات پر لڑائی ہوئی اور ایک صدی تک اس میں جھگڑا رہا، آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ایسی پختہ ان کے درمیان دشمنی تھی، ایسے پختہ یہ جنگجو تھے، ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، یعنی آپس میں جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی جو وہ دائمی دشمنی تھی، وہ نفرت تھی، وہ ختم ہوئی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دل نہ ملا سکتے تھے۔ یہ دشمنی اتنی پختہ اور اتنی سخت تھی، یہ نفرت اتنی گہری ہو چکی تھی کہ اگر جو کچھ زمین پر ہے، روئے زمین پر، اگر وہ سب کا سب خرچ بھی کر دیا جائے اس لیے کہ یہ قبائل آپس میں مل جائیں اور ان کے دلوں میں محبت آ جائے، تو ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل نہ ملا سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ،
اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی اللہ تمہیں کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جتنے مسلمان ہیں آپ کے پیروکار، آپ کے متبعین، یہ آپ کو کافی ہیں۔ آیت مبارکہ کا اسلوب ایسا ہے کہ اس کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ چونکہ اسلوب اس انداز کا ہے تو اس میں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی 4 رکوع مکمل ہوئے۔ 10ویں پارے کے باواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ تحرید جو عربی کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں ابھارنے کے، کسی کو رغبت دلانے کے۔ تو مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ دیکھیں بالکل جو جہاد ہے، جو غزوات ہوئے، وہ فرض عین نہیں تھے اس وقت، بلکہ اختیار تھا مسلمانوں کو غزوہ بدر میں، احد میں، کہ وہ آنا چاہیں تو آئیں۔ تحرید موجود ہے۔ جو بالکل فرض عین ہوا ہے غزوہ، وہ غزوہ تبوک ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد جو غزوہ ہوا رومن امپائر کے ساتھ، جو جنگ چھڑی ہے، اس وقت ہر ایک کا آنا ضروری تھا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو تعداد تھی، وہ ہر صحابی حضور کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ حضور کے ساتھ شریک ہو، جنگ میں جائے، غزوے میں جائے، وہاں شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو۔ لیکن یہ جو تھی تحرید، یہ فرض عین کے اعتبار سے نہیں تھی کہ اب ہر ایک نے نکلنا لازم ہے۔ تحرید موجود تھی، ترغیب موجود تھی، اور نکلے سارے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیچھے بیٹھا، لیکن فرض عین کے اعتبار سے نہیں۔ فرض عین ہوا ہے غزوہ تبوک میں جا کر، وہاں پر ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا۔ یہاں پر تحرید ہے، ترغیب ہے، اور اس ترغیب کا اثر یہ ہوا کہ سارے نکلے۔ یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے غیب کی خبر بتانے والے مسلمانوں کے جہاد کی ترغیب دو۔ دیکھیں اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ کلمہ طیبہ ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے اب جب بندہ کامل مومن ہوگا، حقیقتاً دین اسلام اس کی روح میں رچ بس جائے گا اور وہ متبع شریعت بننا چاہتا ہے، تو 2 چیزوں کا مزید اضافہ کرنا ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ ہے تو اعتقاد اور یقین قلبی کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عدل کے مختلف مراحل ہیں، اعتبارات ہیں، لیکن عبادت میں عدل یہ ہے کہ بندہ صدق کے دل کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صدق کے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے، یقین قلبی، یقین صادق، یہ ملانا پڑے گا۔ یہ 6ٹھی چیز ہے، اور 7ویں چیز ہے جہاد۔ بغیر جہاد کے دین اسلام کامل نہیں ہے۔ تو جہاد، یہ 7 چیزیں ہوں گی، ان کی ترغیب ہوگی، ان پہ عمل ہوگا، تو پھر دین اسلام اس کی افزائش ہوگی پوری دنیا میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، حضور کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں صرف ان چیزوں پر اکتفا نہیں کیا گیا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کو جہاد نظر آتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی نظر آتا ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بھی، دیگر اصحاب کے دور میں بھی آپ ایک اور چیز دیکھتے ہیں، اور وہ ہے جہاد۔ یہی جہاد ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج و بلندی عطا فرمائی،
اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جب مسلمان نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر کا مارکہ ہمارے سامنے ہے، احد کا مارکہ ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ دیگر جو مارکے ہوئے، حنین ہے، غزوہ خندق ہے، یہ تمام کے تمام مارکے وہ ہیں کہ مسلمان نکلے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اپنے اموال کے ساتھ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جو جہاد ہے آج تو ہمارے نصاب سے ان تعلیمات کو نکالا جا رہا ہے، لیکن قرآن و سنت کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن و سنت کی روح میں رب تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے غیب کی خبر بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب ہو جائیں گے۔ 20 200 پر غالب، یعنی ایک مسلمان 10 کے مقابل کافی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان میں قوت اور جرت اور جسارت رکھی، یہ بہادری اور شجاعت رکھی کہ ایک مسلمان ہو لیکن ہو صبر والا۔ 20 صابرون، صبر کے بڑے وسیع معنی ہیں، اور اس کی تفصیل اگر آپ سماعت کرنا چاہیں تو سورۃ العصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے تحت آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو تم میں سے 20 صبر والے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ وَإِن یَکُم مِّنکُم 100 یغلبوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے۔ ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کفار ہیں، مد مقابل تو آ گئے لیکن انہیں ان کے کاز کے بارے میں نہیں پتا، وہ آئے کیوں ہیں، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا وہ حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں۔ وہ عصبیت کی بنیاد پر آ گئے، کسی کے ابھارنے پر آ گئے، کوئی اپنے ساتھ لے آیا تو آ گئے، غلام ہیں تو آقا کے کہنے پر آ گئے، یا پھر قوم پرستی کی بنیاد پر آ گئے۔ انہیں ان کے مقصد کے بارے میں علم نہیں ہے، آیا وہ آئے کیوں ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ لیکن مسلمان جو ہیں انہیں ان کے مقصد کا علم ہے، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ حق پر ہیں، کافر جو ہیں وہ باطل ہیں، اور مسلمان جانتے ہیں کہ اس مارکے میں اگر جان گئی تو شہید ہیں، اور اگر بچ گئے تو غازی ہیں، دونوں اعتبارات سے درجہ بلند ہوگا۔ انہیں اپنے مقصد کے بارے میں یقین ہے تو ذہنی طور پر وہ مطمئن ہے، اور جو ان کے مقابل آ رہے ہیں انہیں اپنے مقصد کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ ذہنی طور پر مطمئن بھی نہیں ہے۔ اور جو ذہنی طور پر مطمئن نہ ہو اور جسے اپنے مقصد ہی کا علم نہ ہو کہ گیا کیوں ہے وہ، تو پھر 10 بھی آ جائیں تو وہ ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، ایک 10 کا مقابلہ اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ حق پر ہے، اسے اپنے مقصد کا علم ہے، وہ جانتا ہے وہ کیوں آیا۔ 10 جو آئے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ آئے کیوں ہیں، کسی کے کہنے پر آ گئے، کسی کے ابھارنے پر آ گئے، غلام ہیں تو آقا کے حکم پر آ گئے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ نہ سمجھ ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ آیت مبارکہ ابتدائی دور میں ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف فرما دی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے معلوم ہے تم کمزور ہو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ورنہ ان میں کمزوری آئی، معاذ اللہ، ہرگز یہ معنی نہیں ہے، بلکہ جب بدر کا مارکہ ہوا ہے اس کے بعد کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے اور ایک تعداد اب بڑھ رہی ہے، تو اوسط درجے میں فرق آ رہا ہے۔ ابتداً جو مسلمان تھے وہ تو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ حضور پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ غزوہ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد اور لوگ بھی تو اب مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب ان نئے آنے والوں کی وہ تربیت نہیں ہے جو پہلے آنے والوں کی تھی، اور وہ اس طرح معاملات کو جانتے بھی نہیں ہیں، نہ انہوں نے اس طریقے سے معاملات کو برتا ہے۔ تو جب تعداد بڑھ گئی، تو جب تعداد بڑھی تو بعد میں آنے والے وہ
ہمت، وہ قوت اور وہ جذبہ اپنے اندر اس اعتبار سے نہیں رکھتے کہ جو پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان رکھتے تھے، کیونکہ یہ نئے آنے والے ہیں. ہاں جب ان کی تربیت ہو جائے گی اور یہ غزوات میں شریک ہوں گے تو یہ بھی اسی درجے میں آ جائیں گے. لیکن ابھی نئے آنے والے ہیں تو اب نئے آنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہو کہ 1-10 کے مقابلے نہیں. الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر تخفیف فرما دی، کیونکہ اب تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی ہے، اوسط میں فرق آیا ہے. تو اب وعلم ان فیکم ضعفا، اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو، یعنی بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں ان کے اعتبار سے یہ بات کی گئی. تو اب ارشاد فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، تو اگر تم میں سے 100 صبر والے ہوں، صابرۃ، مئۃ صابرۃ، تم میں سے 100 صبر والے ہوں، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آئیں گے 200 کے مقابلے میں. پہلے 1 10 کے مقابلے میں، اب 1 2 کے مقابلے میں. پہلے 100 ہوں تو 1000 کے مقابلے میں، مطلب 1000 کا لشکر سامنے ہو، مسلمانوں کی تعداد 100 ہو، تو اب مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، بلکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ لڑیں. اسی طرح اب معاملہ یہ ہے کہ 100 ہوں سامنے، 200 کفار ہوں، تو اب بھی مسلمان خواہ وہ نئے کیوں نہ ہوں انہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ مقابلہ کریں گے. مطلب ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں اب بھی کافی ہے، اگرچہ وہ نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کی وہ تربیت نہیں ہوئی جو پہلے مسلمان ہوئے ان کی تربیت ہوئی، صحابہ کی جو تربیت ہوئی، اگرچہ ان نئے آنے والوں کی وہ تربیت نہیں ہے، لیکن اب بھی ان کے مقابل 1 کے مقابل 2 کافر آ جائیں تو اسے مقابلہ کرنا ہوگا، یہ پیٹ پھیر کر جا نہیں سکتا. تو فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، تو اگر تم میں سے 100 صبر والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہوں تم میں سے 1000، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے. 1000 مسلمان 2000 کافروں پر غالب آئیں گے. تو یہاں پر وہی نسبت ہے، وہی تناسب ہے کہ 1 مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر، تو 1000 کے مقابلے میں 2000 کافروں کے مقابلے میں 1000 مسلمان کافی ہیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جو مسلمانوں نے غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافروں کی ایک بڑی تعداد سرداروں کی وہ قید ہوئی، 70 سرداران قریش قید ہوئے، اور ہم تو ان کیفیات کو جان ہی نہیں سکتے جو وہ موقع تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا تعلق بھی قریش سے، اور مسلمانوں کے مقابل بھی قریش آئے، اور ان میں رشتہ دار بھی تھے. جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، روایات کے مطابق مسلمان ہو چکے تھے لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا، اور آئے مسلمانوں کے مقابل تھے، کافروں کے ساتھ آئے تھے. حضور کے چچا بھی موجود تھے اور دیگر مسلمانوں کے رشتہ دار سردار ان میں موجود تھے، ان کفار میں. تو یہاں رشتہ داری والا تعلق بھی تھا. حضور کے داماد ابو العاص وہ بھی موجود تھے، جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو بڑی شہزادی ہیں ان کے شوہر وہ بھی قید ہوئے تھے. تو اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا کہ ان کافروں کا کیا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت میں آپ جانتے ہیں نرمی تھی، حضور حلم والے تھے، رؤوف اور رحیم حضور کی صفات قرآن میں ذکر ہوئی. تو حضور کی طبیعت یہ تھی، حضور کا اس وقت حضور کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ طلب کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر مزاج شناس رسول ہیں، حضر میں سفر میں حضور کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے اور بہت وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ نے گزارا ہے. تو آپ کی رائے بھی یہی تھی، آپ بھی حلیم الطبع شخصیت، امت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو حلیم الطبع شخص ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں. آپ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. جناب
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مشورہ طلب کیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزاج ہے، اشد فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ سخت ترین جو شخصیت ہیں وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا مشورہ اور میری رائے یہ ہے کہ ان سارے کے سارے سرداروں کو جو کفار کے ہیں، مسلمانوں کے مقابل آئے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، انہیں آپ ہمارے حوالے کریں، یعنی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کے حوالے حضرت عباس کو کریں۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا ہیں تو حضرت عباس بھی آپ کے چچا ہیں، تو سید الشہداء کے حوالے کریں حضرت عباس کو، ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ، اور حضرت علی کے حوالے کریں حضرت عقیل کو، اور میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں میرے حوالے کریں۔ ہم قریبی رشتہ دار جو بالکل، اب آپ دیکھیے کہ رشتہ داری ہے، برسوں کا تعلق ہے، پیار ہے، الفت ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، تعلق ہے نا، خونی رشتہ ہے، لیکن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین کے کیسے مصداق ہے صحابہ کہ حضرت عمر فرماتے کہ حضور ہمارے حوالے کیجئے ہمارے رشتہ داروں کو، اور جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس لیے قتل کیا جائے کہ اس میں اسلام کی سربلندی ہے، ہم انہیں فدیہ لے کر چھوڑیں گے، یہ دوبارہ جائیں گے، پھر یہ کفر کی آبیاری کریں گے، کفر پھر سر اٹھائے گا۔ لیکن چونکہ مشورہ لینا تھا، اور مشورے میں یہ ہے کہ مشورہ لیا جاتا ہے لیکن جو رائے ہو، جس پر بھی عمل کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کا حکم دیں تو عمل واجب ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ مشورہ دیں تو عمل کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کریں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے گناہ نہیں، گرفت نہیں۔ مشورہ تھا صحابہ نے دیا، تو عمل اس بات پر ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اب رات کے وقت قیدیوں کو باندھا ہوا ہے، حضور کی شفقت آپ دیکھیں تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، درد سے جو بندہ کراہتا ہے، ہاتھ سختی سے باندھے ہوئے تھے، تو حضور سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے قیدیوں کے ہاتھوں کو ڈھیلا کر دیا جائے، وہ جو بند ہیں رسیوں کے انہیں ڈھیلا کیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت عباس کے بند کو ڈھیلا کیا جائے، بلکہ سب کے ڈھیلے کر دیے جائیں تاکہ ان سب میں حضرت عباس بھی ہیں تو سب اس تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ حضور کی شفقت، حضور کی مہربانی۔ پھر جو فدیہ طے ہوا اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا گیا کہ آپ فدیہ پیش کریں، وہ کہنے لگے میرے پاس مال موجود نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا وہ جو آپ آتے ہوئے سونا بی بی ام فضل کو دے کر آئے ہیں میری چچی جان کو، وہ کہاں ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ اس کے بارے میں میرے اور ام فضل کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک۔ یہاں پر آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ابو العاص جو تھے حضور کے داماد، ان کے لیے سیدہ زینب نے اپنا ہار بھیجا بطور فدیہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ وہ ہار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور آپ نے شادی کے موقع پر حضرت زینب کو وہ ہار دیا تھا، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ طلب کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ماں کی نشانی تھی بیٹی کے پاس، ہم اسے دوبارہ لوٹا دیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا حضور اجازت ہے، بلکہ اجازت مانگنے کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک نظم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ یہ معاملہ ہو گیا، فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا، لیکن رب تبارک و تعالی نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رائے تھی اس کے مطابق قرآن پاک کا نزول فرما دیا۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ
بہت ساری باتیں ایسی ہوئی کہ جو مشورہ جناب سیدنا فاروق اعظم کا ہوتا اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی اور رضا اور مشیت اسی میں ہوتی اور اس کے مطابق قرآن کا نزول ہو جاتا. یعنی فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے، حتی یسخن فی الارض، جب تک زمین میں ان کا خوب خون نہ بہائے. یعنی جو رائے جناب سیدنا فاروق اعظم کی تھی وہی مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس میں اسلام کی سربلندی ہے، کفر ذلیل ہوگا اور انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا فدیہ لے کر، تو یہ جا کر دوبارہ سے جو کافر ہیں وہ کفر کی آبیاری کریں گے، دوبارہ سے کفر بڑھے گا. تو اللہ کی بھی یہی رائے تھی. لیکن چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا تھا، آپ جو چاہیں وہ کریں. اس کا ذکر آپ سماعت کریں گے سورہ محمد میں آیت نمبر جو 4 ہے، اس کا بالتفصیل حکم وہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار عطا فرمایا تھا. ہاں اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ کافروں کو قتل ہی کرنا ہے تو پھر قتل ہی ہوتے، پھر اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا. لیکن جب معاملہ اختیار والا آ گیا، اب قتل کر دیں یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری رائے کو اختیار کیا، فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس میں تھی، جو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشیت تھی، آپ کا مشورہ تھا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی. تو فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو. خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے یہ بالکل بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق نہیں ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر سے متعلق نہیں ہے کہ حضور جو ہیں وہ دنیا کا مال چاہتے ہیں یا جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا کا مال چاہتے ہیں. نہیں، یہ رائے نہیں تھی، بلکہ وہ تو نرمی والا پہلو جو حضور کی طبیعت میں موجود تھا، حضور نے اس پہلو کو ترجیح دی ہے. دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کے ساتھ کلام فرمائے. تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور دیگر جو اصحاب تھے جن کی رائے یہی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، تو روئے سخن ان کی جانب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ان سے ہے، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا، یعنی وہ جو میں نے آپ کو بتایا سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اختیار موجود ہے، وہاں پہ حضور کو اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہیں معاملہ ارشاد فرما لیں. یعنی فدیہ لے کر چھوڑنا چاہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور اگر قتل کرنا چاہیں قتل کر دیں. تو یہ حکم پہلے آ چکا تھا. تو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لیا ہے، اخذتم جو مال لیا ہے، عذاب علیم، تو تم پر بڑا عذاب آ جاتا. اگر یہ بات پہلے لوح محفوظ پر اور اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نہ لکھ چکا ہوتا، تو پھر اس مال کے عوض جو تم نے لیا ہے فدیہ اور کافروں کو چھوڑا ہے، تم پر بہت بڑا عذاب آ جاتا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی، روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی، جناب سیدنا صدیق اکبر بھی، دیگر اصحاب، وہ بہت روئے کہ اختیار تو تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس میں تھی کہ ان کافروں کو قتل کیا جائے. دوسرے اختیار پہ عمل کیا گیا. تو پھر جو مال آیا تھا، پہلے غنیمت حاصل ہوئی وہ بھی حلال تھی، وہ کھا سکتے تھے. یہ جو مال آیا یہ بھی غنیمت تھی، لیکن مسلمانوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی، اسے خرچ بھی نہیں کیا اور اسے اپنے استعمال میں بھی نہیں لائے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی ہے حلال پاکیزہ. پہلے جو ملی وہ غنیمت بھی حلال ہے، پاکیزہ ہے، یہ جو مال ہے یہ بھی حلال ہے، پاکیزہ ہے. کھاؤ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بحمد اللہ تعالی یہاں پر 5 رکوع
مکمل ہوئے 10ویں پارے کے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے، جو کفار تھے، سردار تھے، جنہیں فدیے کے بدلے چھوڑا گیا، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ وہ تو ایک قوم کی بنیاد پر مسلمانوں کے مقابل آ گئے، تو اب اس وقت ان کے ایمان کا اعتبار اور اسلام کا اعتبار نہیں کیا جا رہا۔ جناب سیدنا حضرت عباس ہیں، وہ بھی ایمان لے آئے تھے اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے کافروں کے ساتھ آ گئے لہٰذا ہم سے فدیہ نہ لیا جائے، یا اس وجہ سے آ گئے ہم تو پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ نہیں، تم آئے کافروں کے ساتھ ہو، لہٰذا جو معاملہ کافروں کے ساتھ ہوگا اس وقت وہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ یہ ہے اسلامی نظم اور جمعیت، کہ اب اگر تم مسلمان ہو تو فدیہ دو، آزاد کرو اپنے آپ کو، جاؤ دوبارہ آ جاؤ ہجرت کر کے، تو تمہارے ساتھ وہی معاملات ہوں گے جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تم بھی ان کے دینی بھائی ہو۔ لیکن اس وقت چونکہ تم مقابل آئے ہو، کافروں کے ساتھ آئے ہو، اگرچہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے، اسلام ہے، لیکن تم نے اس کا اظہار نہیں کیا، تو اس اظہار نہ کرنے کی وجہ سے اور کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابل آنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہونا ہے جو کافروں کے ساتھ ہونا ہے۔ ہاں، تم اگر واقعتاً مسلمان ہو تو فدیہ دو، اپنے آپ کو چھڑاؤ، دوبارہ جاؤ اور ہجرت کر کے آؤ، جس طریقے سے مہاجرین تشریف لائے۔ تو اب یہاں فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے غیب کی خبر بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہے ان سے فرمائیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً تم مسلمان ہو، مومن ہو، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابھی ان سے فدیہ لیا گیا اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا، تو خیرا مما اخذ منکم، تو اس سے بہترین عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ اب جب تم دوبارہ ہجرت کر کے آؤ گے، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکثرت مال آیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس میں سے جتنا چاہیں لے لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر ہے جو میں نے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بغیر تاخیر کے جو دوبارہ ہجرت کر کے آئے ان سے فدیے میں جو مال لیا گیا تھا وہ اس کا بدل انہیں عطا فرما دیا۔ اسی کا یہاں پہ ذکر ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے محبوب اگر وہ تم سے خیانت کریں، دغا چاہیں، یعنی اس وقت بظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے اور اس وجہ سے کافروں کے ساتھ آئے، اس وجہ سے آئے، اور ہو ان کے دل میں خیانت، دغا دینا چاہتے ہوں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیانت کی ہے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اس سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں، تو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قابو میں اتنے تمہیں دے دیے، یعنی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیانت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تمہیں قدرت عطا فرما دی اور انہیں تمہارا قیدی بنایا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ جو آیت مقدسہ ہے، اس آیت مقدسہ کے دو حصے، ایک حصے میں ان مہاجرین کا ذکر ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں والذین آووا سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو انصار ہیں، جو پہلے سے مدینے میں موجود تھے۔ مہاجرین ہجرت کر کے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات فرمائی، بھائی چارہ فرمایا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا۔ انصار نے بھی ایثار کی جو مثال قائم کی وہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔
اپنے گھروں میں حصہ دیا، اپنی کھیتی باڑی میں حصہ دیا، اپنے کاروبار میں حصہ دیا، حتیٰ کہ حصہ بھی آدھا آدھا۔ کسی انصار صحابی کی 2 ازواج تھی تو ایک کو طلاق دی اور عدت گزرنے کے بعد اس سے مہاجر صحابی نے نکاح کیا۔ تو اس طریقے سے انصار نے ایثار کا جذبہ اور اس کا اظہار کیا۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے جو مہمات ہوئی ہیں، بدر سے پہلے جو 8 حضور نے مہمات پر صحابہ بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے مہاجر تھے، ان میں انصار نہیں تھے۔ اب جو ہیں بدر کے معرکے میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، تو اب ان دونوں کا آپس میں تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے بھائی چارہ ہو چکا ہے، لیکن فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور جنہوں نے مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے آپس میں وارث ہیں۔ پہلے بھائی چارہ تھا، اب ان کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ولایت ہے۔ ولایت سے وہ والی ولایت مراد نہیں ہے جو قریبی رشتہ داروں کو وراثت میں مال ملتا ہے، وہ والی وراثت نہیں ہے، بلکہ عرب میں ولایت یہ ہوتی تھی کہ قریش جو ہیں قبائل آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہوا کرتے تھے، حلیف ہوا کرتے تھے۔ قبائلی نظام میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک پر تاوان آ جائے تو اب قبیلہ مل کر اس کا ساتھ دے گا، اس کے تاوان کو اتارے گا، یہ کہلاتا ہے حلیف ہونا قبیلے کا، یہ کہلاتی ہے ولایت۔ تو اب تک تو بھائی چارہ موجود تھا، اب ان کے درمیان ولایت بھی ہے، اس بھائی چارے میں مزید پختگی ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان تو لائے لیکن مکے سے ہجرت کر کے وہ یہاں نہیں آئے مدینۃ المنورہ، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان کے ترکے میں انہیں کچھ نہیں پہنچتا، یعنی ان کی ولایت سے، ان مسلمانوں کی ولایت سے انہیں کچھ نہیں پہنچتا، حتیٰ یہاجروا، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں۔ ہیں وہ مسلمان لیکن ہجرت نہیں کی تو اب ولایت بھی نہیں ہے۔ جب ہجرت کریں گے، مکے سے مدینے آ جائیں گے تو ان کے لیے بھی ولایت سے حصہ ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں۔ اب دیکھیں جو مسلمان تھے، جو مکے میں تھے اور وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان قبائل سے اگر معاہدہ تھا، کیونکہ حضور نے معاہدے کیے ہوئے تھے، جنگ بندی کے کچھ معاہدے تھے، ان کفار کو حضور نے چھوڑا بھی تھا فدیہ لے کر، تو اب اگر وہاں ایسے مسلمان موجود ہیں جو ہجرت نہیں کر رہے اور ان کے قبائل والے انہیں ستا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان کے لیے پورے قبیلے سے جنگ چھیڑ دی جائے، اس لیے کہ اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہجرت کر کے آ جائے۔ وہ ہجرت نہیں کر رہا تو اسے سختیاں برداشت کرنا پڑیں گی، وہ ہجرت کر کے آ جائے۔ وہ ہجرت نہیں کر رہا اور کفار اسے ستا رہے تو پھر وہ اسے یہ تکالیف برداشت کرنا پڑیں گی۔ لیکن اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں، کوئی دینی معاملے میں، یعنی کوئی کسی مسئلے کو سمجھنا چاہیں، دینی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر مدد دینا واجب ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر ایسی قوم پر کہ تم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان تم سے مدد طلب کر رہا ہے دین میں اور اس قوم سے آپ کا معاہدہ نہیں ہے تو آپ نے اس قوم سے جنگ نہیں چھیڑنی، اور اگر معاہدہ ہے تو پھر اس مسلمان کی دینی معاملات میں مدد ضرور کرنی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس قوم سے جنگ چھیڑ کر اس قبیلے کو اپنا مخالف کر دیا جائے، عہد و پیمان کو توڑا جائے۔ اس مسلمان کو چاہیے کہ یہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آ جائے، لیکن دینی معاملات میں اگر مدد چاہے تو اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہو، تو پھر ان سے جنگ نہیں ہوگی لیکن مدد کی جائے گی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں. الا تفعلوہ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا. ایک نظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. یہ کافر قبیلہ ہے لیکن اس کے ساتھ معاہدہ ہے، اور ایک مسلمان ہے وہ مدد طلب کر رہا ہے، تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہجرت کر کے آئے. اگر اس قبیلے سے جنگ چھیڑ دی جائے، یہ مسلمان ہجرت نہیں کر رہا، اور یہ جو نظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا الا تفعلوا، اگر ایسا نہ کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. اس لیے منع فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. دوبارہ سے مہاجرین کا ذکر ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے ایمان والے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. والذین آمنوا من بعد وجاہدوا معکم، وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے غزوہ بدر کے بعد. وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ جہاد کیا. فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں سے ہیں. واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں. ایک ولایت وہ ہے جو مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور ایک ولایت وہ ہے جو اولو الارحام کی ہے، جو قریبی رشتہ داروں کی ہے، جس میں وراثت جاری ہوتی ہے. وہ رشتہ داری والی ولایت وہ دوسری ولایت کے مقابلے میں زیادہ نزدیک ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے. بحمد اللہ تعالی. یہاں پر 6 رکوع 10ویں پارے کے مکمل ہوئے. سورۃ الانفال کا اختتام ہوا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سورہ براءت، جسے ہمارے ہاں سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں بسم اللہ کی آیت موجود نہیں ہے اور وہ پڑھی بھی نہیں جاتی. جناب سیدنا مولا علی مشکل کشا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت، اس کے مہربان ہونے، اس کے رحمان ہونے کا ذکر ہے. اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے کافروں کے مقابلے میں ایک ننگی تلوار کی حیثیت رکھتی ہے. تو تلوار وہ بھی برہنہ تلوار ہو، اور پھر رحمانیت اور رحیمیت آپس میں ان میں مناسبت نہیں ہے. اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ کی آیت موجود نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تجزیے کے اعتبار سے تو قرآن کریم کی مشکل ترین صورتوں میں اس سورہ مبارکہ کا شمار ہوتا ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بعثت ہے، حضور کی تشریف آوری، اور حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس بعثت کے 2 حصے ہیں. ایک بعثت خصوصی ہے اور ایک بعثت عمومی ہے. بعثت خصوصی عرب کی طرف ہے جن میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، قریش، جن کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، ان کی طرف بعثت خصوصی ہے. اور جب تک مکہ المکرمہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری توجہ یہی عرب قبائل کی جانب مرکوز تھی. یہ جو جزیرہ نما عرب ہے، حضور کی ساری توجہ ان کی طرف تھی. فتح مکہ سے پہلے تک حضور نے کہیں کوئی داعی نہیں بھیجا، کوئی مبلغ نہیں بھیجا، بلکہ ساری کی ساری توجہ عرب ممالک کی طرف تھی. اس لیے کہ بعثت خصوصی طور پر ان کے لیے ہوئی اور پھر پوری دنیا کے لیے بعثت عمومی ہے. تو اب اس سورہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں، اس میں 16 رکوع ہیں. تو ابتدائی جو 5 رکوع ہیں ان کا تعلق بعثت خصوصی سے ہے، اور اس کے بعد جو 11 رکوع ہیں ان کا تعلق بعثت عمومی سے ہے. یعنی جب حضور نے فتح مکہ کے بعد مبلغین بھیجے، داعی بھیجے،
کیسر کو خط لکھا، کسریٰ کو خط لکھا، رومن امپائرز مسلمانوں کے خلاف ہوئے، اور پھر وہ جنگیں چھڑیں، تو غزوہ موتا ہوا، غزوہ تبوک ہوا. تو ان جو آگے رکوع آ رہے ہیں 11، ان میں آپ غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھیں گے. 4 رکوع ان میں سے ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے حکم دیا گیا، اس کے احوال بیان کیے گئے. کچھ آیتیں وہ ہیں جو غزوہ تبوک کے لیے جب جا رہے تھے تب نازل ہوئیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جب لوٹ کر آ رہے تھے تب نازل ہوئیں. تو آگے جو 11 رکوع ہیں ان کا تعلق بعثت عمومی سے ہے. غزوہ تبوک اور غزوہ موتا جو فتح مکہ کے بعد غزوات ہوئے ہیں اس سے ہے. اور ابتدائی جو 5 رکوع ہیں ان کا تعلق بعثت خصوصی سے ہے. یہ عرب، جزیرہ نما عرب جو ہے، یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری توجہ مرکوز تھی. اب یہ جو 5 رکوع ہیں اس کی بھی 2 تقسیمیں ہیں. ابتدائی اس میں 2 رکوع ایسے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے ابھارا جا رہا ہے، اور 3 رکوع ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کفار کو براہ راست برات کا اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی جانب جب رسول اور انبیاء کو بھیجتا ہے تو قوم کے جو لوگ نہیں مانتے، جب اتمام حجت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. قوم سمود ہو گئی، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، آپ نے سماعت کیا، آگے آپ سماعت کریں گے تو ان پر عذاب آتا ہے. قوم نوح پر عذاب آیا جب انہوں نے تبلیغ نہ مانی. تو اسی طرح اب جو معاملات ہیں، فتح مکہ ہوا اور یہ جو بعثت خصوصی جو جزیرہ نما عرب تھے یہاں پر حجت تام کر دی گئی، مکمل طور پر دین سمجھا دیا گیا. اب بھی اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا تو اس سورہ مبارکہ میں ان کفار سے وہ جو عذاب آتا تھا، عذاب استیصال، یہ جو آیات مقدسہ ہیں اس عذاب کے قائم مقام ہیں. وہ آپ ابھی جب ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. لیکن اس میں بھی عجب تقسیم یہ ہے کہ ترتیب زمانی کے اعتبار سے پہلے رکوع کے بعد جو دوسرے 2 رکوع ہیں ان 2 رکوع میں فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، مکے کی فتح کے لیے، مکے کے لیے. تو ترتیب زمانی کے اعتبار سے وہ 2 رکوع پہلے ہیں. اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر جب حج کے لیے حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لے گئے امیر حج بن کر، تو یہ تو فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری کی بات ہے. تو وہ جو دیگر 3 رکوع ہیں وہ ان 2 رکوع کے بعد ہیں. لیکن ان 3 رکوع میں سے ایک رکوع پہلے نکال کر لایا گیا جو سورت کے ابتدا میں ہے. یہ اس لیے کہ جس طریقے سے سورہ انفال شروع ہوئی تو پہلی آیت میں یسألونک عن الانفال، آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. پھر وہاں غنیمت کی تقسیم کا ذکر نہیں ہے بلکہ سورت کے وسط میں تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے. تو جو بہت اہم بات ہوتی ہے اسے بہت شروع میں بیان کر دیا جاتا ہے، پھر تقسیم جو ہے وہ بعد میں کی گئی، درمیان میں کی گئی. اسی طریقے سے یہ 3 رکوع ترتیب زمانی کے اعتبار سے ہونے تو بعد میں تھے، فتح مکہ کے بعد ان کا دور ہے، ان کا نزول ہے. لیکن اہمیت اتنی ہے کہ ان 3 میں سے پہلے ایک رکوع کو پہلے لایا گیا، پھر وہ 2 رکوع لائے گئے جس میں مسلمانوں کو مکے کی فتح کے لیے ابھارا جا رہا ہے. اس کے بعد جو 3 رکوع تھے جس میں سے پہلا رکوع یہاں پر موجود ہے اور 2 رکوع بعد میں جن کا تعلق بعثت خصوصی سے ہے. یہ 5 رکوع ہیں. 5 کے بعد چھٹے رکوع سے بعثت عمومی سے متعلق آیات مقدسہ کا نزول ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کو فتح فرمایا اس سال حضور حج پر تشریف نہیں لے گئے. اس کے بعد جو سال تھا اس پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا سن 9 ہجری میں. ذی قعدہ میں جب یہ قافلہ گیا ہے تو جب قافلہ روانہ ہو گیا تو اس کے بعد ان آیات مقدسہ کا نزول ہوا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں اور اجتماع حج میں یہ اعلان سنا دیں، کیونکہ یہ اعلان اتنا بڑا ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا. یہ جو
مشرکین سے معاہدہ تھا جس معاہدے پر وہ قائم نہ رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا حکم. حضرت علی کو حضور نے یہ آیت مقدسہ لے کر بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق جس حج کے امیر تھے وہ حج مشترک تھا, اس میں مسلمان بھی تھے, مشرک بھی تھے, اہل توحید بھی تھے, اہل شرک بھی تھے. یہ مشترک حج ہوا تھا اس دور, اس وقت یہ جو حج تھا, تو مشرکین بھی اس میں آئے ہوئے تھے. تو اس حج پر اعلان کر دیا گیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ قربان جائیے جناب سیدنا صدیق اکبر کے کردار پر کہ پہلی بات آپ نے یہ پوچھی امیر او مامور, آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور, کیونکہ he must know who is who. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون ہے. یہ ایک نظم ہے جماعت کا کہ اگر تو آپ امیر کی حیثیت سے آئے ہیں تو آپ یہاں بیٹھے, میں وہاں بیٹھتا ہوں, اور اگر آپ مامور کی حیثیت سے آئے ہیں تو آپ وہیں بیٹھے, میں یہاں بیٹھتا ہوں. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس حیثیت سے آئے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کس حیثیت سے بھیجا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مامور, میں مامور کی حیثیت سے آیا ہوں. لیکن یہ جو آیات مقدسہ ہیں ان کو سنانے کے لیے حضور نے مجھے حکم ارشاد فرمایا, اس لیے کہ جب بہت بڑے اعلان, بہت بڑا حکم سنانا ہو, اور عرب میں عرب کے قبائل میں یہ طریقہ کار اور رواج تھا کہ کسی کی جانب سے اگر کوئی بہت بڑا حکم سنانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا بہت قریبی رشتہ دار ہو وہ سنا سکتا ہے, اور کوئی نہیں سنا سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ حضرت علی نے اس لیے سنایا کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, تو اس اعتبار سے آپ یہ حکم سنا سکتے تھے. تو آپ نے پھر یہ آیات مقدسہ پڑھ کر وہاں پر سنائی, اور یہ آیات عذاب استیصال کی, یعنی جو ماقبل جو امتیں ہوئیں جنہوں نے تبلیغ نہ مانی ان پر عذاب آیا, یہ آیت بھی اس عذاب استیصال کے قائم مقام ہے کہ اب سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان سے تمہارا معاہدہ تھا. دو قسم کے معاہدے تھے, ایک میعادی تھے اور ایک غیر میعادی تھے. یعنی ابتداً تو یہ فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے. فَصِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو 4 مہینے زمین پر چلو. یعنی جن سے معاہدہ تھا غیر میعادی, کوئی میعاد مقرر نہیں تھی, بس جنگ بندی کا معاہدہ تھا, کوئی اس کا عرصہ نہیں تھا, کوئی تاریخ متعین نہیں کی تھی. تو اب یہ ہے کہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس, سوچ لو. 2 ہی راستے, یا تو ایمان لے آؤ مسلمان ہو جاؤ, اور اگر ایمان نہیں لاتے مسلمان نہیں ہوتے تو پھر جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر چلے جاؤ. عرب میں رہنا چاہتے ہو, ایمان نہیں لاتے تو پھر ایک ہی حل ہے, قتل ہو جاؤ, بس اس کے علاوہ اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب یہ جو قتل کرنے کا فَصِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, زمین میں 4 مہینے چلو, یہ بالکل ایک معقول بات ہے. ایسے نہیں ہے کہ فوراً سے ایک دن میں حکم آ گیا کہ ابھی ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیا جائے گا. نہیں, 4 مہینے تک سوچنے کا پورا حکم دیا گیا ہے. سوچو, سمجھ لو. اب تک اگر معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا تو اب لو, اب تک نہیں سمجھا تھا تو اب دین اسلام حکم کیا ہے, کس چیز کی تبلیغ حضور فرما رہے ہیں اور کس دین کی طرف بلا رہے ہیں. اب بھی 4 مہینے کا وقت ہے, سمجھ آ جائے تو اسلام لے آؤ, نہ آئے تو پھر خیر بات کہہ دو عرب کو. عرب کو بھی خیر بات نہیں کہنا چاہتے تو پھر آخری حل یہ ہے کہ پھر تمہیں قتل کیا جائے گا. تو یہ وہی عذاب استیصال جو سابقہ امتوں پر آیا, یہ آیات ان کے قائم مقام ہے. فَصِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, تو 4 مہینے زمین پر چلو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, اور جان لو تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. یہ جو کافروں سے اعلان تھا اس حج کے موقع پر مشرکین بھی موجود تھے. یہ رسوائی کم تھی کہ حضرت علی منبر پر کھڑے ہو کر یہ ندا کر رہے ہیں اور یہ آیات مقدسہ پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اعلان ہے, کھلا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, إِلَى النَّاسِ, لوگوں کی طرف, سب لوگوں کی طرف, یوم الحج الاکبری, بڑے حج کے دن.
حج اکبر سے مراد ہمارے ہاں تو عرف میں یہ ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں حج اصغر کہا جاتا ہے عمرے کو، اور حج کو کہا جاتا ہے حج اکبر۔ حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حج کا موقع تھا اس لیے فرمایا الی الناس یوم الحج الاکبری، بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول۔ فإن تبتم فہو خیر لکم، اگر تم توبہ کرو تو تمہاری بھلائی ہے۔ وإن تولیتم، اور اگر تم منہ پھیرو، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور محبوب خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن غیر میعادی، اب وہ لوگ بھی تھے جن کے ساتھ میعادی معاہدہ تھا۔ فرمایا الا الذین، یہاں سے استثناء ہے، الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، یعنی میعادی، 1 سال تک، 1.5 سال تک، 2 سال تک۔ ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کچھ عہد شکنی نہیں کی۔ ولم یظاہروا علیکم، اور تمہارے مقابل کسی کو مدد بھی نہ کی۔ یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو۔ اس وقت تک جب تک انہوں نے عہد شکنی نہیں کی، تمہارے مقابل نہیں آئے اور تمہارے مقابل آنے والوں کی مدد بھی نہیں کی، تو اب ان کی مدت تک ان کا عہد پورا کیا جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، حرمت والے مہینوں سے یہ 4 مہینے مراد ہیں، جو سوچنے کا وقت دیا گیا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں کہ ان 4 مہینوں تک تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو، 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو، ایمان لے آؤ یا عرب کو چھوڑ دو، اور یہ 4 مہینے گزر جائیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو مارو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، پھر نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر اگر ایمان نہیں لاتے اور عرب کو نہیں چھوڑتے تو اب ہر جگہ گھات لگاؤ، کیونکہ عرب کو شرک سے پاک کیا جائے گا، کوئی مشرک عرب میں نہیں رہ سکتا۔ اب انہیں پکڑو، انہیں قید کرو، انہیں قتل کرو، جگہ جگہ ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ تو یہ وہی ان کے لیے عذاب استحصال کے قائم مقام آیات ہیں جو ما قبل امتوں میں عذاب آتا تھا، تو یہاں پر اب اگر ایمان نہیں لاتے تو انہیں قتل کیا جائے گا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں یعنی ایمان لائیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے، یہ جو 4 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، اگر کوئی امان طلب کرے، پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دیں، یعنی وہ چاہتے ہیں، اب انہوں نے سنجیدگی سے بات کو لیا ہے، اب تک وہ نہیں لے رہے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں دین کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں، دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں۔ اگر وہ پناہ لے کر آپ سے سیکھنا چاہتا ہے تو ضرور آپ اسے کیا دیں؟ پناہ۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ ثم ابلغہ مأمنا، پھر اسے امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ امن لے کر آیا، مستأمن بنا، آپ نے اسے تعلیمات دی، اب یہ کہ اب ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، نہیں، بلکہ اسے سمجھا دیا، دین کی تعلیمات دے دی، اسے اس کی جگہ تک پہنچا دیں۔ اب اس کا اختیار ہے، ایمان لاتا ہے لائے نہ لائے، اس کا اختیار ہے، لیکن اس مدت کے دوران کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن مدت گزر گئی، اس کے بعد جو یہاں ٹھہرا رہے گا، ایمان نہیں لائے گا، اسے ضرور قتل کیا جائے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ نادان ہیں۔ اب یہ جو پہلا رکوع تھا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ابتدائی 5 رکوع جو ہیں ان کا تعلق بعثت خصوصی سے ہے، اور اس میں سے جو 2 رکوع تھے ان میں فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کو ابھارا گیا، اور 3 رکوع جو تھے اس میں جو ہے فتح مکہ کے بعد کے جو معاملات ہیں، اس میں جو حج کے معاملات ہیں، 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق گئے، اس کا تعلق اس پہلے رکوع سے تھا۔ اب وہ 2 رکوع آئے،
جس میں مسلمانوں کو مکے کی فتح کے لیے ابھارا جا رہا ہے. دیکھیں صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ میں اب مسلمانوں کی قریش کے ساتھ جنگ بندی ہے. اب ان میں سے اگر کوئی جب تک معاہدہ نہ توڑے، مسلمان پابند ہیں، وہ بھی پابند ہیں، لیکن قریش کا ایک حلیف قبیلہ تھا، اس نے معاہدے کو توڑ دیا. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حلیف کے معنی کیا ہے. تو اس نے توڑا تو یہ قریش کا معاہدہ توڑنا تصور کیا گیا. اب قریش نے چاہا کہ مسلمان دوبارہ اس معاہدے کی تجدید کر دیں. بذات خود حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ آئے، سردار تھے اور بڑے سردار تھے، وہ بذات خود آئے. انہوں نے کہا کہ حضور سے عرض کی حضور تجدید فرما دیں. حضور نے انکار کر دیا. انہوں نے سورسز لگوائیں، دیگر لوگوں سے کہلوایا، کوشش کی، لیکن کوئی معاملہ نہ بن سکا. تو اب ان کی بیٹی تھی حضور کے نکاح میں، حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین نے کہا کہ کہیں سے بات نہ بن پڑی تو اب بیٹی سے سفارش کرواؤں، شاید ان کے ذریعے سے معاہدے کی تجدید ہو جائے. تو گھر تشریف لائے. بیٹی کہنے لگی ابا حضور ٹھہر جائیے. وہ جو نشست تھی آپ نے اس نشست کو لپیٹا، سائڈ پر رکھ دیا، اب تشریف لائیے. تو پریشان ہوئے، کہا بیٹی یہ بتائیے کہ یہ نشست، یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس کے قابل نہیں تھا؟ تو آپ نے فرمایا آپ اس کے قابل نہیں تھے، اس لیے کہ یہ نشست رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست ہے اور حضور اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ کافر ہیں، ناپاک ہیں، لہٰذا آپ اس کے قابل نہیں، اس لیے میں نے اٹھا کے سائڈ پر رکھ دی. مجھے بتائیے جب یہ معاملات ہوں تو آگے اگلی بات کرنے کی جرت ہو سکتی ہے، سفارش کرنے کی جرت بن سکتی ہے؟ انہوں نے سفارش کی ہی نہیں. اب دیگر جو لوگ تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، ان میں چیمیں گوئیاں ہونا شروع ہو گئی کہ یار سردار آیا ہے، خود آیا ہے، معاہدہ کرنا چاہتے تو کر لینا چاہیے، کیوں معاہدہ نہیں ہو رہا؟ لیکن حضور جانتے تھے کہ معاہدہ ہے تو پھر معاہدہ ہوگا 10 سال کا، 20 سال کا، کفار جو ہیں پھر وہ بڑھیں گے اور ان کی طاقت بڑھے گی. حضور جانتے تھے کہ اب ان میں اتنی قوت و جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا یہ مقابلہ کر سکیں. تو حضور سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، آپ کی حکمت تمام معاملات کو دیکھ رہی تھی. تو اب یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا. یہ جو ہے صلح حدیبیہ کا یہاں پر ذکر ہے، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بھلا کیوں کر ان کا حال، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا. اس وقت تو وہ جانتے ہیں نا کہ مسلمان پاور میں ہیں، قوت میں ہیں، اس لیے وہ معاہدے کی تجدید چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ کر لینا چاہیے. لیکن حال یہ ہے کہ جب یہ تم پر قابو پائیں گے، ان کا غلبہ تمہارے اوپر ہوگا، تو یہ تو نہ عہد کا لحاظ رکھیں گے نہ رشتہ داری کا. تو پھر مسلمان کیوں ان کے عہد، جب انہوں نے عہد شکنی کی تو عہد کی تجدید کریں. یردونکم بافواہہم، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں. وتأبى قلوبہم، اور ان کے دل انکاری ہیں. واکثرہم فاسقون، اور ان کے اکثر فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام لیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا، آیات مقدسہ نازل ہوئیں، تو انہوں نے کفر کو پسند کیا. فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کی راہ سے روکا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا. اگر قابو پائیں اور ان کا معاہدہ بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو نہ رشتہ داری کا لحاظ کریں گے نہ اس عہد کا لحاظ کریں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ سرکش ہیں. یہ جو مسلمانوں میں کچھ ایسے اشخاص تھے جو کہہ رہے تھے کہ معاہدہ ہو جانا چاہیے، تو اب ان کی جو ہے یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے کہ حضور نے معاہدہ کیوں نہیں کیا، اس کی تجدید کیوں نہیں فرمائی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم رکھیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں.
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑ دیں. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کریں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرگنوں سے لڑو، کفر کے ائمہ سے لڑو. یہ جو سرداران قریش ہیں ان سے، وہ جو بیت اللہ شریف میں بت انہوں نے لگائے ہوئے تھے اور وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو ان کے بڑے تھے، یہ ائمہ کفر ہیں. ان سے لڑو، جب بڑے مریں گے تو پھر چھوٹے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. تو فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، لعلہم ینتہون، اس امید پر کہ شاید وہ باز آ جائیں. یہ سخت الفاظ اس لیے آئے کہ نرمی سے تو وہ پہلے مانے نہیں، لہٰذا اب لڑو ان سے، ہو سکتا ہے کہ اب باز آ جائیں. اور وہ جو مسلمانوں کے دلوں میں خیالات آ رہے تھے کہ یہ مارکا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ ان کے رشتہ دار بھی موجود تھے، تو ہو سکتا ہے کہ جب بظاہر جنگ نہیں ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن حالات تو ویسے ہی ترتیب دیے گئے نا کہ جنگ ہوگی، تو جب ان حالات کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ان کیفیات کو بھی نہیں سمجھ سکتے. یہاں پہ مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے مکے پر حملہ کرنے کے لیے، وہاں ان کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، کسی کے والدین موجود ہیں، کسی کے بھائی موجود ہیں، کسی کی بہن موجود ہیں. تو ان کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب لڑائی ہوگی، گھمسان کی جنگ ہوگی، تو گیہوں کے ساتھ جو ہے اس کا چھلکا وہ بھی پس جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی نقصان پہنچ جائے. تو اس دلی قرابت و محبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ بات آ رہی تھی. بظاہر وہ جنگ عملی طور پر نہیں ہوئی، لیکن تیاری تو اسی انداز کی تھی نا، اور اسی انداز میں لے جایا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی. وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا. حضور کو وہاں سے تشریف لے جانا پڑی، مکے سے، جو حضور کی جائے ولادت تھی، آپ کا شہر تھا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حالانکہ پہل ان کی طرف سے ہوئی، معاہدہ انہوں نے توڑا ہے. تو اب ہم اس عہد کے جو ہے پاسدار نہیں ہیں. تو أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. قاتلوہم، تم ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے. ویخزہم، اور اللہ انہیں رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور ان کے مقابلے تمہاری مدد کرے گا. ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور ایمان والوں کا دل ٹھنڈا فرمائے گا. یعنی جو مسلمان وہاں پر موجود ہیں اور وہ کسی ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے اور ان کے مظالم کا شکار ہیں، جب ان کے ساتھ جنگ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈا فرمائے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے گھٹن کو دور فرما دے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا، کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ مسلمانوں سے خطاب ہے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا اپنا کسی کو محرم راز نہیں منائیں گے. یعنی اس وقت بظاہر جنگ کی تیاری ہے، عملی طور پہ جنگ ہو یا نہ ہو یہ تو بات کے معاملات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہچان تو کروائے گا کہ کون جاتا ہے اور کون نہیں جاتا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. بحمد اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ براءت کے 2 رکوع اور 10ویں پارے کے 8 رکوع مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس درس کو قبول فرمائے. دوران گفتگو جو مجھ سے غلطی ہوئی سبقت لسانی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، دل مارا کن مستقیم. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اللہم انا نسألک باسمک الأعظم ورضوانک الأکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین، درس میں ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ درس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ اس کے مواخذے سے ہمیں معافی عطا فرما۔ قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، منور فرما۔ ہماری قبور کو قرآن کے نور سے روشن و منور فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تو چاہتا ہے، جو تیرے محبوب چاہتے ہیں، اے اللہ ایسی پیاری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ حلال کھانے، حلال کمانے کی توفیق دے۔ حرام کے لقموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ تنگ دستوں کو فراخی دست عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، جو مہنگائی کہ اس بحران میں پس رہے ہیں، مولا ان پر خصوصی فضل فرما، رحم فرما۔ یا اللہ مہنگائی کو ختم فرما، عادل حکمراں عطا فرما۔ تیرے محبوب سے وفا کرنے والے سچے عاشقان رسول حکمراں عطا فرما۔ مسلمانوں کے خیر خواہ حکمراں عطا فرما۔ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلمان جس پریشانی میں ہوں اس کی پریشانی دور فرما۔ جو بیمار ہیں، جس قسم کی بیماری میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، اس وقت مسجد میں ہمارے ساتھ حاضرین میں جو جس بیماری میں ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ بار بار ہمیں حرمین طیبین کی پر نور و مقبول حاضری عطا فرما۔ میرے ساتھ مل کر اسی نیت سے لبیک پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی سال حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ لبیک کے صدقے اسی سال حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ مقدس مقامات بغداد معلیٰ، نجف، اشرف اور دیگر مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے استاد محترم حضور قبلہ مفتی محمد آصف عبداللہ قادری حفظہ اللہ، استاد محترم مفتی محمد غلام گوز بغدادی حفظہ اللہ، اے اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ مزید ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، تقوی میں برکتیں عطا فرما۔ مزید انہیں دین کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حقیقی معنی میں تقوی، پاکیزگی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، والدین یا والدین میں سے کوئی ایک، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے یا کوئی ایک، ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اللہ جن کا آج عرس ہے، شیخ عبدالحی چشتی، حضرت خطیب مشرق مولانا مشتاق احمد، انہیں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔